بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا۔ انصار کے قبیلہ بنی ضریح سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے احساس باز کر کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نرم کھجور کے گوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی ضریح کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوئے پورا سال لگا۔ دوسری شمشائی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ بھولتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنے ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنے نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل باقی نہ رہے ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں میں، اپنی بازوں اور اپنے خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا یا کوئی ایسا کلام آپ نے وہی کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ آخر کار ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کسی حالت میں نیند آ گئی یا قنوت کی طاری ہوئی اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھنی تھی تو اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک سرانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے گوشے کی غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی ضریح کے کنویں ذی ارمان کی طرح کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونپ دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ خیبر بن ایاس الزرقی اور قیس بن کی بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ موز 3 پڑھیں، چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلی میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔
خاتمے تک پہنچتے یہ ساری کری کھل گئی، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے مل کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہوتی۔ سارا حصہ اس جادو کا، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے منصب نبوی میں قادر ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے کہ اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور حدیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا اور زہر ہے۔ وہ تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بندوق کی گولیاں اور ہوائی جہاز سے گرنے والے پمپ کی طرح جادو کا اثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزار سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہے اس کے باوجود کو جھٹلا دینا محض ایک دھرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کالے جادوگروں کے جادو سے محفوظ رکھے اور ان کو ان کے گھنونے عمل میں ناکامی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ سے حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے